بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، آپ مجھ سے فرمائیے اسلام کے بارے میں ایسی بات کہ میں اس کے بارے میں کسی سے نہ پوچھوں آپ کے بعد، یعنی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ قل امر قل لی فی الاسلامی قولا، آپ فرمائیے مجھ سے فی الاسلامی، اسلام کے بارے میں، قولا ایسی بات، لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ میں اس کے بارے میں نہ سوال کروں کسی سے آپ کے بعد، اور ایک روایت میں ہے غیرہ کا، آپ کے علاوہ، یعنی آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ قال، تو آپ نے فرمایا قل، کہو آمنت باللہ ثم استقم، میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی پر جم جاؤ۔ یہ لکھا ہے استقامت کا مطلب ہوتا ہے کہ بجمیع ما یجب بہ الایمان، یعنی ان تمام چیزوں پر جمنا جو ایمان کے تقاضے ہیں، ایمان کے مطالبے ہیں۔ ایک مومن بندے پر جو چیزیں واجب ہوتی ہیں، چاہے حقوق اللہ کے قبیل کی ہوں یا حقوق العباد کے قبیل کی ہوں، تمام چیزیں آ گئیں۔ اسی لیے اس حدیث کو جوامع الکلم میں شمار کیا جاتا ہے کہ الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہے۔ الفاظ کتنے مختصر ہیں؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اسی پر کیا ہو جاؤ؟ جم جاؤ۔ جیسے نکاح کے موقع پر شوہر قبول کرتا ہے، تو صرف قبول کرنا تو آسان ہے، پوری زندگی نبھانا پڑتا ہے، اور پوری زندگی کے جو اخراجات ہیں وہ سارے سب واجب ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں صرف نکاح قبول کر لیا بہت آسان ہے، بلکہ نکاح قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نکاح کی وجہ سے جو میرے ذمے نان نفقہ آئے گا اور جو بھی ذمہ داریاں آتی ہیں ان سب کو بھی پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ایسے ایمان لے آئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان لے آئے بس کافی ہو گیا، ایمان لاؤ پھر ایمان کے تقاضوں پر کیا کرو؟ عمل کرو۔ نماز کا مطالبہ ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ کا مطالبہ ہے زکوٰۃ ادا کرو، روزے کا مطالبہ آ جائے تو روزہ رکھو۔ حقوق اللہ ہے یہ، حقوق العباد میں والدین کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اگر بڑے بھائی ہو تو چھوٹے بھائی بہن کے حقوق ہیں، تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد سب اس میں شامل ہیں، اور ایمان کے جتنے تقاضے ہیں، جتنے مطالبے ہیں، سب اس میں شامل ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تم کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اسی پر تم کیا ہو جاؤ؟ جم جاؤ۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں رحمت لے کر۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آئے، جاء رجل، ایک شخص آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، من اہل نجد، نجد والوں میں سے، یعنی ان کا تعلق تھا نجد سے۔ نجد ایک جگہ ہے، تہامہ اور نجد، تو نجد والوں میں سے ان کا تعلق تھا، نجد کے رہنے والے تھے۔ تو ایک صاحب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نجد والوں میں سے، سائر الراس، یہ لکھا ہے منصوب ہے حال ہونے کی بنیاد پر، یعنی اس حال میں کہ ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، سفر کر کے آئے تھے تو سر کے بال کیا تھے؟ بکھرے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی وہ داخل ہوئے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کونے بیٹھے مثال کے طور پہ، اس کونے سے داخل ہوئے تو یہیں سے بولنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو کہہ رہے ہیں نسمع دوی صوتہ، ہم سن رہے تھے آپ کی
کی بھنبھناہٹ کو. دوا یدوی دوین کہتے ہیں، شہد کی مکھی جو ایک ساتھ اڑتی ہیں اور ایک آواز نکالتی ہے اس کو کہتے ہیں دویون. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تو جیسے بھن بھن کی آواز آتی ہے نا، اس طرح لگ رہا تھا کچھ بول رہے ہیں، لیکن ولا نفقہ ما یقول، اور ہم نہیں سمجھ رہے تھے اس چیز کو جس کو وہ کہہ رہے ہیں. یعنی کیا کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ سمجھ میں آ رہا تھا کچھ بول رہے ہیں. ہوتا نا، آپ دور ہو اور کچھ منہ چلا رہا ہو تو ایسا لگتا ہے کہ آپ بول رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں. تو دور تھے چونکہ اور وہیں سے شروع کر دیا تھا انہوں نے پوچھنا. تو نسمع دوی صوتہ، ہم سن رہے تھے ان کی آواز کی بھنبھناہٹ کو. ہاں، ولا نفقہ ما یقول، اور ہم نہیں سمجھ رہے تھے اس چیز کو جس کو وہ کہتے ہیں. یعنی وہ ہم نہیں سمجھ رہے تھے اس بات کو جو وہ کہہ رہے ہیں. حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ قریب ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. چلتے چلتے اللہ کے رسول کے جب قریب آئے، طلحہ بن عبید اللہ کے رسول کے قریب بیٹھے تھے، تو پتہ چلا کیا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، تو وہ پوچھ رہے تھے اسلام کے بارے میں. اب پتہ چلا جب قریب آئے کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ اسلام کیا ہے، اسلام میں کیا ارکان ہیں، اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے. تو وہ پوچھ رہے تھے کس کے بارے میں؟ اسلام کے فرائض کے بارے میں اور اسلام کے ارکان کے بارے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، 5 نمازیں ہیں 24 گھنٹے میں. ایک دن ایک رات میں 24 گھنٹے میں، یا شب و روز میں کتنی ہیں؟ 5 نمازیں ہیں. فقالا، تو انہوں نے کہا جو آئے تھے، حل علی غیرہن، کیا میرے ذمے ان کے علاوہ بھی ہیں؟ کیا میرے ذمے؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفل پڑھو. مطلب نفلی نماز پڑھنا چاہو تو اختیار کی چیز ہے، اور نفل نماز میں اختیار ہوتا ہے، چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، لیکن 5 نمازیں تو فرض ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا میرے ذمے ان کے علاوہ بھی ہے؟ کیا میرے ذمے؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفل کرو، نفل نماز پڑھو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وصیام شہر رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے، یہ بھی ذمہ داری ہے. فقال، پھر انہوں نے کہا، حل علی غیرہ، کیا میرے ذمے اس کے علاوہ بھی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی روزے رکھو. نفلی روزے میں اختیار ہے، چاہے جب چاہے رکھ لیں. تو قال، راوی کہتے ہیں، قال کفال راوی ہے کہ وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا. یعنی اللہ کے رسول نے جو زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا تھا وہ قول راوی بھول گئے، اس لیے اس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ زکوٰۃ بھی ایک فرض ہے. فقالت، انہوں نے کہا، حل علی غیرہا، کیا میرے ذمے اس کے علاوہ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی صدقہ کرو، اور نفلی صدقہ دینا چاہو دے سکتے ہو. قال، حضرت طلحہ نے فرمایا، فأدبر الرجل وهو يقول، اس شخص نے پیٹھ پھیری، اس شخص نے یعنی جانے کے لیے، اور وہ کہہ رہے تھے، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، خدا کی قسم نہ میں اس پر زیادہ کروں گا اور نہ میں اس سے کم کروں گا. نہ میں اس پر زیادہ کروں گا اور نہ میں اس سے کم کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلح الرجل ان صدقہ، یہ شخص کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا ہے. صدقہ، اگر اس نے دل سے کہا ہے تو یہ شخص کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائل نے یہ کہا کہ کم نہ کرنا، تو ٹھیک ہے کم نہیں کروں گا لیکن زیادہ نہیں کروں گا، کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف فرائض کروں گا اور نفل کام نہیں کروں گا. یہ مطلب ہوا اس کا، جو فرض ہے وہی کر لوں گا اور نفلی کام کوئی نہیں کروں گا. اور اس کے باوجود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ افلح الرجل ان صدقہ، حالانکہ نوافل سے
فرائض کی کوتاہی دور ہوتی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے نا کہ جب فرائض کا حساب لیا جائے گا، اگر اس میں کمی کوتاہی ہوگی تو نوافل سے اس کی تلافی ہوگی. فرض نماز میں کوتاہی ہوگی تو نوافل سے اس کی تلافی ہوگی. زکوٰۃ میں کچھ کوتاہی ہوگی تو نفلی صدقات سے کوتاہی پوری کی جائے گی، تلافی ہو جائے گی. اور اگر روزے میں جو فرض روزے ہیں اس میں کمی کوتاہی ہوگی تو نفلی روزوں سے اس کی تلافی ہوگی. ایک حدیث ہے. تو ایک طرف وہ حدیث ہے، اس کا مطلب یہ کہ نوافل کی اہمیت ہے. یہ جتنے بھی سنت موقدہ غیر موقدہ سب نفلیں میں آتی ہیں. تو یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ خدا کی قسم میں اس سے زائد نہیں کروں گا اور نہ کم کروں گا؟ تو کم نہ کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن زائد نہیں کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی نفلی کام نہیں کروں گا. اور اس کے باوجود آپ نے فلاح کی ضمانت دے دی اور یہ کہہ دیا کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا. تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق تبلیغ سے ہے. یعنی یہ اپنی قوم کے نمائندہ بن کر آئے تھے تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے جو بات بتائی ہے من وعن وہ باتیں میں اپنی قوم تک پہنچا دوں گا اور اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا. سمجھ نہیں؟ یعنی اس کا تعلق تبلیغ سے ہے اور اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے. سمجھ نا؟ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں چونکہ قوم کا نمائندہ بن کر آیا ہوں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ یہ اپنے قوم کے نمائندہ بن کر آئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں جب فرمائیں تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی قوم تک ان باتوں کو من وعن کیا کر دوں گا، پہنچا دوں گا. اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا. تو ٹھیک ہے، اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ تبلیغ سے. اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ کرنے کی جو بات آئی ہے یہ عرف عام کی وجہ سے آ گئی ہے. عرف عام میں مراد لیا جاتا ہے کم کرنا، لیکن ساتھ میں بول دیتے ہیں زیادہ کرنا. جیسے مشتری بائع سے کہے، جیسے کوئی سامان لے رہا ہے مشتری خریدنے والا، تو مشتری تو کم دینا چاہے گا نا. تو مشتری کہتا ہے بائع سے، ایک سامان جیسے لیا 10 روپے کا، اس نے بتایا بائع نے کہ 10 روپے کا ہے، تو مشتری کہتا ہے کہ اس میں کچھ کم زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہتا نہیں کہتا، حالانکہ کم کرانا چاہتا ہے. کہہ کیا رہا ہے؟ کم زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حالانکہ بائع زیادہ، مشتری زیادہ تھوڑا دے گا. ایسا تھوڑا ہے کہ بائع نے 10 روپے بتایا تو آپ 11 روپے دے دیں گے. آپ تو 9 ہی دینا چاہیں گے. بائع کی کوشش ہوتی ہے زیادہ لینے کی، مشتری کی کوشش ہوتی ہے کم دینے کی. فطری بھی چیز ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے عرف عام میں، اور مشتری کہتا ہے کہ کچھ اس میں کم زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس کا مقصد ہوتا ہے کیا کہ کچھ کم ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن کم کے ساتھ زیادتی بھی بول دی جاتی ہے اور وہاں پہ زیادتی مراد نہیں ہوتی. اسی طریقے سے یہاں پر انہوں نے عرف عام کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ میں اس میں کم نہیں کروں گا، اور زیادتی نہ کرنے کی جو بات ہے وہ عرف عام کی وجہ سے اور محاورے کی وجہ سے آ گئی ہے. تو دونوں جواب دیے گئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبد القیس کا وفد جب آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وفد کہتے ہیں اس جماعت کو جو کسی بڑی شخصیت سے ملنے کے لیے کچھ منتخب لوگ جاتے ہیں، جیسے صدر جمہوریہ سے ملنے جائیں یا وزیر اعظم سے ملنے جاتے ہیں کسی تنظیم کے کچھ لوگ، تو اس کو کہتے ہیں وفد. کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کا وفد گیا وزیر اعظم سے ملنے کے لیے. تو جو بڑی شخصیت اور بڑی آدمی سے ملنے کے لیے جو ایک منتخب جماعت جاتی ہے اس کا نام ہوتا ہے وفد. یہ عبد القیس ایک قبیلے کا نام ہے. وہاں کا وفد آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن 8 ہجری میں، فتح مکہ سے پہلے. سن 8 ہجری مکہ فتح ہوا ہے، تو اس سے پہلے یہ لوگ آئے تھے. ایک قول کے مطابق 14 آدمی تھے اور ایک روایت کے مطابق 40 آدمی تھے. اور انہوں نے آ کے اللہ کے رسول کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھیں، اسی کا تذکرہ ہے. دیکھیے، تو عبد القیس کا وفد جب آیا، یا کہیے عبد القیس کے لوگ جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من القوم یا من الوفد. راوی کو شک ہے، یہ فرمایا تھا من القوم، کس قوم سے ہو یا کون سا وفد ہے. تو قالوا ربیعہ، ان لوگوں نے کہا نحن ربیعہ. یہ ربیعہ خبر ہے، نحن مبتدا محذوف کی. انہوں نے کیا جواب دیا؟ نحن ربیعہ، یعنی ہم لوگ قبیلہ
ربیہ کے ہیں۔ قال تو آپ نے فرمایا مرحبا بالقوم او بالوفد، خوش آمدید ہو اس قوم کو یا وفد کو، راوی کو شک ہے، قوم فرمایا تھا یا غیر خزایا ولا ندامہ، اس حال میں کہ نہ کوئی رسوائی ہے اور نہ کوئی ندامت ہے۔ اس لیے کہ اگر جنگ ہوتی اور جہاد ہوتا، گرفتار ہوتے تو گرفتاری کی ذلت برداشت کرنا پڑتی، وہی تو غلام بنتے تھے نا مرد، عورتیں باندھی بنتی تھیں، مال غنیمت میں ان کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے وہ کہ ذلت اور رسوائی ہاتھ آتی۔ یہ لوگ اپنی خوشی سے ایمان لائے تھے اور ایمان لانے کے بعد کچھ باتیں معلوم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا غیر خزایا ولا ندامہ، کہ نہ تو رسوائی ہے اور نہ کوئی ندامت اور شرمندگی ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام، ہم آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتے مگر شہر حرام میں۔ یہ شہر جو ہے اس میں جنس ہے، اس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے، اس لیے کہ اشہر حرم جو ہے چار مہینے ہیں، لہذا جمع ہونا چاہیے۔ بعض روایتوں میں جمع بھی آیا ہے، الا فی اشہر الحرم کا لفظ آیا ہے اور زیادہ مناسب یہی ہے، لیکن جہاں واحد آیا ہے تو اس کو مانا جائے گا کہ یہ اس میں جنس ہے، کیا ہے، اور اس میں جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نہیں آ سکتے آپ کے پاس، ہم نہیں آ سکتے آپ کے پاس مگر شہر حرام میں۔ یہ 4 مہینے ہیں جن کا احترام زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، یہ ہے محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ اہل کوفہ اسی طرح گنتے ہیں، محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ تو اس طریقے سے 4 مہینے ایک سال میں آ جاتے ہیں۔ محرم سے سال شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ میں ختم ہو جاتا ہے، تو محرم شروع کریں گے، محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ اہل کوفہ اسی طرح شمار کرتے ہیں، لیکن اہل مدینہ شمار کرتے ہیں ذی قعدہ سے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ 2 مہینے ادھر رہیں گے، 2 مہینے ادھر رہیں گے۔ جیسے 1443 چل رہا ہے تو یہ ذی قعدہ، ذی الحجہ 43 کے ہوں گے اور محرم سے لگ جائے گا 44، لگے نا، تو محرم اور پھر اس کے بعد کئی مہینوں کے بعد رجب آئے گا، تو یہ 2 سال میں پڑتے ہیں 2 مہینے۔ لیکن اگر اس طرح گنا جائے محرم سے، لیکن چونکہ اہل مدینہ نے حدیث کے اعتبار سے شمار کیا ہے تو زیادہ بہتر یہی ہے، کیونکہ حدیث میں بھی ترتیب یہی آئی ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو یہ 4 مہینے ہیں، ان مہینوں کا احترام زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور قتال بند ہو جاتا تھا، لڑائی بند ہو جاتی تھی۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک قبیلہ رہتا ہے جس کا نام ہے مضر، اور وہ سب کافر تھے، تو اگر ہم ان کے پاس سے گزریں گے تو لڑائی کی نوبت آ سکتی ہے، وہ ہمارا سامان لوٹ سکتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے پاس ہر وقت نہیں آ سکتے، اگر آئیں گے تو انہی مہینوں میں آئیں گے جس میں راستہ پرامن ہوتا ہے، جس میں راستہ کیا ہوتا ہے، پرامن ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ ہم اسی پر عمل کرتے رہیں اور بار بار نہ آنا پڑے، یہ کہنے کا مقصد تھا ان کے۔ تو انہوں نے کہا کہ انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام، ہم نہیں استطاعت رکھتے کہ ہم آپ کے پاس آئیں مگر شہر حرام میں، یعنی ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے مگر، کیوں، وجہ کیا ہے، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَر، ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ ہے، یعنی مضر کے کافروں کا قبیلہ، مضر کے، ہاں، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، تو آپ ہمیں حکم دیجئے ایسی جامع بات کا، آپ ہمیں حکم دیجئے کہ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، کہ ہم اس کے ذریعے بتائیں ان لوگوں کو جو ہمارے پیچھے ہیں، مطلب جو یہاں نہیں آ سکے، ہم یہ چیز بتائیں ان لوگوں کو جو ہمارے پیچھے ہیں، یعنی مطلب یہاں جو موجود نہیں ہے، یہ مطلب تھا، کیونکہ نمائندہ بن کے آئے تھے نا یہ۔ وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، اور ہم اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائیں۔ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، اور ان لوگوں نے آپ سے پوچھا مشروبات کے بارے میں، نیچے لکھا ہے مشروبات کے بارے میں نہیں پوچھا تھا بلکہ مشروبات کے برتن کے بارے میں پوچھا تھا کہ ہم کن برتنوں کو استعمال کر سکتے ہیں، کن برتنوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ تو معلوم ہی تھا کہ شراب حرام ہے اور نشے والی چیز کیا ہے، حرام ہے،
لیکن یہاں اس میں ہے کہ انل اشریبہ یہ شراب کی جمع ہے، شراب کے معنی ہے مشروب، پینے کی چیز. تو یہ نیچے لکھا ہے ان حکم ظروفیہ، ظرف کی جمع ظروف، برتن. تو انہوں نے آپ سے پوچھا مشروبات کے برتنوں کے حکم کے بارے میں، مشروبات کے. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا 4 چیزوں کا اور ان کو منع کیا 4 چیزوں سے. أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، آپ نے ان کو حکم دیا ایک اللہ پر ایمان لانے کا. قال، پھر فرمایا أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، کیا تم لوگ جانتے ہو ایک اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے تشریف فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا. وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. وَصِيَامُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ، اور یہ کہ تم ادا کرو مال غنیمت میں سے خمس. اب یہاں اشکال یہ ہے کہ اجمال اور تفصیل میں اختلاف ہو گیا. اجمال میں تو یہ ہے کہ آپ نے ان کو حکم دیا تھا 4 چیزوں کا، اور جب تفصیل بتائی تو 5 چیزیں ہو گئیں. دیکھیے، ایک ہے ایمان، ہے نا، دوسرا ہے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور مال غنیمت میں سے خمس. کتنے ہوئے؟ 5 ہوئی نا. اور اجمال میں کیا تھا کہ آپ نے ان کو حکم دیا 4 چیزوں کا. تو ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ اصل میں یہ سب مومن تھے، پہلے سے ایمان لے آئے تھے، اس لیے ایمان کا تذکرہ بطور برکت کے. اس لیے آپ نے کہا تھا نا مرحباً بالقوم غیر خزایا ولا ندامہ، چونکہ اپنی خوشی سے ایمان لے کے آئے تھے. تو چونکہ پہلے سے مومن تھے اس لیے ایمان کا تذکرہ ان کے لیے بطور تمہید کے تھا اور بطور برکت کے تھا. اس لیے اس کے بعد کی جو چیزیں ہوں گی ان کو شمار کیا جائے. اور بعض لوگوں نے جواب دیا ہے کہ اصل میں آپ کا مقصد 4 ہی چیز بیان کرنے کا تھا، ایمان اور نماز، زکوٰۃ اور روزہ. لیکن چونکہ انہوں نے یہ وجہ بیان کی تھی کہ ہم آپ کے پاس ہر وقت نہیں آ سکتے کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کافروں کا ایک قبیلہ ہے، قبیلہ مضر، تو آپ نے یہ سمجھا کہ جب کافروں سے ان کا واسطہ پڑے گا تو جنگ کی نوبت آ سکتی ہے، اور جب جنگ کی نوبت آئے گی تو جہاد ہوگا، مال غنیمت حاصل ہوگا. تو مال غنیمت کا بھی حکم آپ نے بیان کر دیا. یہ ضمناً ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہاں، چونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ کفار مضر رہتے ہیں ہمارے پاس میں، ہمارے اور آپ کے درمیان. تو جب نوبت آئے گی جہاد کی تو اس وقت کوئی وسائل تو نہیں تھے کہ فوراً فون لگا کے پوچھ لیتے مسئلہ. اب یہاں طالب علم جو ہے نہیں دیکھتا کہ 2 بجے کہ 2:30 بجے فوراً فون لگا رہا ہے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو فون لگا دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس کا جواب. سوچنا چاہیے کہ اس وقت آرام کر رہے ہوں گے یا کچھ چیزیں مشغول ہوں گے. لیکن جس وقت کوئی نماز میں کوئی گڑبڑی ہوئی، چاہے ظہر کی نماز ہو چاہے جس نماز ہو، فوراً فون لگاتے ہیں کہ نماز میں ایسا ایسا ہو گیا ہے، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس طرح کے وسائل اس زمانے میں نہیں تھے کہ فوراً فون لگا کے پوچھ لیتے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا کہ مال غنیمت جب حاصل ہو تو پانچواں حصہ پہلے اللہ اس کے رسول کا نکال دینا. یہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ خمس کا مصرف بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے مال غنیمت کا 5واں حصہ. تو گویا کہ یہ ضمناً ہے. کیا ہے؟ اور وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور آپ نے ان کو منع کیا 4 چیزوں سے. جب انہوں نے پوچھا تھا نا کہ برتنوں کے استعمال کے بارے میں، کون سے برتن استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ نے ان برتنوں کو منع کیا جن برتنوں میں عام طور سے اس زمانے میں شراب رکھی جاتی تھی یا بنائی جاتی تھی. ایک ہے حنتم. حنتم کہتے ہیں اس مٹکے کو جس میں ہرا رنگ لگا دیا جائے. ایک مٹکا ہوتا تھا مٹی کا اور اس میں ہرا رنگ، جیسا کہ آج کل ہرا پینٹ، تو ہرا پینٹ لگا دیا جاتا تھا. تو اس کے جو باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں، مسامات کہتے ہیں ان کو، جیسے ہمارے جسم سے پسینہ نکلتا ہے نا، تو بہت باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں. وہ نظر نہیں آتے سوراخ، لیکن پسینہ تو نکلتا ہے نا. سوراخ ہوگا تبھی تو نکل رہا ہے.
تو اس کو کہتے ہیں مسامات. تو جسم کے اندر بھی مسامات ہیں اور مٹکے کے اندر بھی مسامات ہوتے ہیں. تبھی جب اس سے ہوا ٹکراتی ہے تو پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. اگر آپ مٹکے کے اوپر سیمنٹ لگا دیں چاروں طرف سے، پورا جو ہے سیمنٹ سے پکا کر دیں اس کو، اور پھر پانی رکھے تو کبھی ٹھنڈا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہوا کا اثر اندر جائے گا نہیں جائے گا، اور ہوا ٹکرائے گی نہیں اس سے، تو پانی ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. سمجھ دیں نا. تو وہ جو ہے ہرا رنگ لگا دیتے تھے بہت گہرا، تو جس کی وجہ سے وہ مسامات کیا ہو جاتے تھے، بند ہو جاتے تھے. اب اس میں جو چیز ڈالی جاتی تھی وہ جلدی سڑ گل جاتی تھی، اور شراب جو بنتی ہے وہ سڑا گلا کی بنتی ہے. انگور کی شراب ہو یا کسی بھی چیز کی ہو، اس کو سڑایا جاتا ہے پہلے، پھر اس میں جھاگ پیدا ہوتا ہے، پھر جھاگ پیدا ہونے کے بعد پھر نشہ پیدا ہوتا ہے. پتہ نہیں ہوتا. تو چونکہ اس میں جلدی بنانا ہوتا تھا تو وہ لوگ جو ہے ایسے برتن میں ڈالتے تھے کہ جلدی سے وہ چیز سڑ گل جائے. جب ہوا نہیں پاس ہوگی، ہوا نہیں کراس ہوگی تو کیا ہوگا، جلدی سڑ گل جائے گا. اور پھر اس میں جو ہے اس کو نبیذ کہہ کے یا شراب کہہ کے پیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں شراب کی نفرت اور شراب کی حرمت کو دل میں بیٹھانے کے لیے آپ نے سختی برتی اور یہ کہا کہ ان برتنوں کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. لیکن آگے پڑھیں گے آپ، اسی مشکات میں ہی ہے، مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن الظروف، میں نے تم لوگوں کو کچھ برتنوں سے منع کیا تھا. پھر فرمایا فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه، کہ برتن کسی چیز کو حرام اور حلال نہیں کرتا. پھر فرمایا اشربوا فی کل وعاء ولا تشربوا مسکرا، ہر برتن میں پی سکتے ہو، صرف نشے والی چیز نہ پیو. یہ پلاسٹک کا ہے گلاس مثال کے طور پہ، پلاسٹک کا ہو، اسٹیل کا ہو، المونیم کا ہو، کسی چیز کا ہو آپ پی سکتے ہیں، لیکن نشے والی چیز کو نہ پیو. تو یہاں پہ جو آپ نے ان برتنوں کے استعمال کرنے کو منع کیا تھا اس وجہ سے کہ تاکہ دل میں شراب کی نفرت بیٹھ جائے کہ شراب اتنی بری چیز ہے کہ اس کو دھونے سے بھی اس برتن پاک نہیں ہوتا اور اس کو استعمال نہیں کر سکتے. شراب کی بوتل اگر ہو اور خالی مل جائے شراب کی بوتل، اچھی طرح اس کو دھو لیا جائے تو پاک ہو جائے گی، نہیں پاک ہو جائے گی. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ شراب کی بوتل استعمال نہ کرو تو مقصد یہ ہوگا تاکہ شراب کی نفرت دل میں بیٹھ جائے کہ شراب اتنی بری چیز ہے کہ دھونے کے بعد بھی وہ باٹل جو ہے پاک نہیں ہوتی. یہی مسئلہ یہاں پر بھی تھا. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے فرمایا ہنتم سے، ہنتم وہ مٹکا جس میں ہرا رنگ لگا دیا جائے، اور دبا، دبا کہتے ہیں لوکی اور کدو کو، جو گول گول لوکی ہوتی ہے، دیکھا گول لوکی، تو اس کے بیچ کا جو مغز ہے اس کو نکال لیتے تھے، اور اس کے مغز کو گودا کو نکالنے کے بعد اس کی شکل بن جاتی تھی پیالے جیسی، تو اس کو کہتے ہیں دبا کا برتن، یعنی کدو کا برتن. ٹھیک ہے نا. اور نقیر، نقیر کہتے ہیں لکڑی کو، یہ گول لکڑی ہو، اور خاص طور سے ان کے یہاں کھجور ہوتا تھا، کھجور کی جڑ نکالتے تھے وہ گول ہوتی تھی. اب اس کے کھجور کے جو ہے جڑ کا یا گول لکڑی کے اندر کا گودا نکال لیتے تھے چاروں طرف سے، تو بیچ میں خلا ہو جائے گا تو اس کی شکل ہی بن جاتی تھی کہے گی پیالے کی. تو نقیر کہتے ہیں لکڑی والا برتن، کیا ہو گئے. اور دبا لوکی والا کدو والا برتن. اور مزفت وہ مٹکا جس میں تارکول لگا دیا جائے. مزفت زفتن سے ماخوذ ہے، جیسے جو روڈ پہ ڈالا جاتا ہے اس کا ڈامر کہتے ہیں نا، ہمارے ڈامر بولتے ہیں یا تارکول بولتے ہیں. تو اس کے مٹکے کے اوپر اس کو لگا دیا جائے گا تو بھی بہت موٹا ہوتا ہے، چپک جاتا ہے اچھی طرح، تو اس کی وجہ سے بھی اس کی مسامات کیا ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے. جیسے ہمارے یہاں پینٹ وغیرہ آتے ہیں، پینٹ لگا دیا جائے تو صحیح مسامات کیا ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے. تو یہ برتن عام طور سے اس زمانے میں شراب رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، تو آپ نے منع کیا. لیکن یہ چیز منسوخ ہو گئی ہے، اب ان برتنوں کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اب شراب کی حرمت اور شراب کی نفرت دلوں میں بیٹھ چکی ہے. اس لیے اگر کہیں مصلحتاً آپ یہ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ شراب کی باٹل استعمال نہ کرو، ہے نا. یہ بٹھانے کے لیے جہاں شراب زیادہ پی جاتی ہو مثال کے طور پہ، یا جو لوگ زیادہ شراب پیتے ہوں تو ان کو بتانے کے لیے کہ شراب اتنی بری چیز ہے کہ اس کے بوتل کو بھی استعمال نہ کرو، کہیں بوتل دیکھ کر شراب کی محبت نہ آ جائے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو استعمال کرنے کی ممانعت دی کہ برتن اگر استعمال کریں گے، اور چونکہ شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ان کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ شراب ہوتی تھی وہ سماج میں اور معاشرے میں اتنا ہی معزز ہوتا تھا، جس کے پاس زیادہ شراب ہو یا جس کے پاس پرانی شراب ہو. سمجھے نا. تو اس طریقے سے ان کے یہاں شراب کی گویا کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی.
اس لیے اس کو چھڑایا گیا دھیرے دھیرے، اور پھر اس کی نفرت بیٹھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ برتنوں کو بھی استعمال نہ کرو، کہیں برتن دیکھ کر شراب کی محبت دل میں نہ آ جائے، کہیں برتن دیکھ کر شراب کی محبت دل میں نہ آ جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی برتی تھی۔ پھر بعد میں آپ نے اجازت دے دی کہ ہر برتن میں تم پانی وغیرہ پی سکتے ہو، ہاں نشے والی چیز کو نہ پیو۔ تو سمجھ گئے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا 4 چیزوں سے، حنتم سے، دبا سے، نقیر سے اور مزفت سے، اور فرمایا احفظوہن، ان باتوں کو اچھی طرح یاد کر لو، ان باتوں کو، وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور یہ باتیں بتاؤ ان لوگوں کو جو تمہارے پیچھے ہیں، جو یہاں نہیں آ سکے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہ بات ان تک پہنچاؤ، تو بتاؤ تم یہ باتیں ان لوگوں کو جو تمہارے پیچھے ہیں۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، لیکن الفاظ یہاں پہ بخاری کے ہیں، یہاں جو نقل کی گئی حدیث تو یہ بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم میں روایت ہے لیکن ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، مفہوم تو یہی مل جائے گا لیکن الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ عن عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ عصابۃ من اصحابہ، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حال میں کہ آپ کے ارد گرد ایک جماعت تھی آپ کے صحابہ کی، وحولہ عصابۃ من اصحابہ، آپ کے ارد گرد ایک جماعت تھی آپ کے صحابہ کی، اس وقت آپ نے یہ بات فرمائی تھی بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے۔ آپ باقاعدہ عہد لیتے تھے نا، جیسے آج کل بیعت ہوتی ہے تو عہد لیا جاتا ہے کہ نماز کی پابندی کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس طریقے سے اس زمانے میں کفر اور شرک سے توبہ کرائی جاتی تھی، کیونکہ عام طور سے لوگ کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، بیعت کر لو اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، ولا تسرقوا، اور تم لوگ چوری نہیں کرو گے، اور تم لوگ چوری نہ کرو، ولا تزنوا، اور تم لوگ زنا نہ کرو، ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور تم ایسا بہتان نہ لگاؤ جس کو تم نے گڑھ لیا ہو اپنی طرف سے، یہ اپنے ہاتھ اور پیروں کے درمیان سے مراد ہے، نیچے لکھا ہے من قبل انفسکم، سو گئے نا، یعنی اپنی طبیعت سے اور اپنی طرف سے تم نے بہتان کیا کر لیا، گڑھ لیا اور کسی میں بہتان لگا دیا۔ تو بہتان تراشی یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی عزت کو مجروح کر دینا، اور بیچارہ بالکل جو ہے بری ہے اور کوئی قصور نہیں اس کا، اور آپ اس پر کیا لگا دیا، الزام لگا دیا۔ تو ولا تأتوا ببہتان، تم ایسا بہتان نہ لگاؤ جس کو گڑھ لیا ہے، تفترونہ، جس کو تم لوگوں نے گڑھ لیا ہے اپنی طرف سے، یہ بین ایدیکم وارجلکم کا ترجمہ ہے اپنی طرف سے۔ ولا تعصوا فی معروف، اور تم کسی اچھے کام میں نافرمانی نہ کرو، کسی اچھے کام میں۔ اب اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں اسی طرح کی آیت بھی ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف، ہے نا؟ تو یہی چیزیں وہاں بھی بتائی گئی ہیں، لیکن وہاں پہ خطاب ہے عورتوں سے کہ اے نبی جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں تو آپ ان چیزوں کا اقرار کرائیے کہ شرک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، اور زنا نہیں کریں گی، اور بچوں کو قتل نہ کریں، بہتان نہ لگائیں، اور نافرمانی نہ کریں۔ یہی بات آپ نے صحابہ سے فرمائی کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، اور بہتان نہ لگاؤ جس کو تم گڑھتے ہو اپنی طرف سے، ولا تعصوا فی معروف، اور اچھے کام میں نافرمانی نہ کرو۔ فمن وفا منکم، تم میں سے جس شخص نے ان چیزوں کو پورا کر دیا، یعنی سب پہ عمل کر لیا، فمن وفا منکم، تو تم میں سے جس شخص نے ان کو پورا کر دیا،
فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. اس کا اجر کس کے پاس ہے؟ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور وہ شخص جس نے ان چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کر لیا، مثال کے طور پہ زنا کر لیا یا چوری کر لی، تو وہ شخص جس نے ان چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کر لیا، فَأُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، اور اس کو سزا دے دی گئی دنیا میں، تو فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی. لیکن سزا سے مراد وہ سزا ہے جو شرعی سزا ہو، ہندوستان کی سزا نہیں. یہاں تو قانون ایسا ہے کہ رشوت دیتے پکڑے گئے تھے اور رشوت دے کے چھوٹ بھی جاتے ہیں، ہے نا. تو یہاں کا تو نظام ایسا ہی ہے. لیکن یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ ایسی چیز کہ جو سزا کفارہ بنے گی اور پورا گناہ ختم ہو جائے گا، وہ سزا ہے جو اسلامی سزا ہوتی ہے. چور کی جو سزا ہے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةً، اگر غیر شادی شدہ ہے. تو فرمایا کہ وہ شخص جس نے ان میں سے کسی کا ارتکاب کر لیا، تو فَأُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، اور اس کو سزا دے دی گئی دنیا میں، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ ہے. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور وہ شخص جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا، وَثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور پھر اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر لی، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، تو وہ اللہ کے حوالے ہے. إِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ، اگر اللہ چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے. کیا ہے؟ کیا چھپکلی ہے؟ چلے انشاء عفا عنہ، آئی چھوڑ دیں گے. اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، وہ انشاء عاقبہ، اور اگر اللہ چاہیں گے تو اس کو سزا دیں گے. تو عبادہ بن صامت کہتے ہیں فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، ہم نے آپ کے ہاتھ پر انہی چیزوں پر کیا کی؟ بیعت کی، اور ہم نے ان چیزوں کو قبول کیا.